الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک شرک ظلم عظیم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی اگلی زندگی جو قبر کی ہے یا آگے قیامت کی ہوگی، وہ اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، یعنی اس کا عقیدہ کیا ہے۔ تو جب روح جسم سے پرواز کرتی ہے، اس لمحے اگر اس کے سینہ میں صرف اتنا علم ہو جو احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، وہ جنتی ہے، حساب کتاب کے بعد وہ جنتی ہے۔ آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین نے اس لیے نہیں فرمایا کہ باقی امتیں وہ بھی بخشی جائیں، ان کی بخشش کی بھی اس میں چھپے لفظوں میں خوشخبری ہے۔ جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، عقیدہ توحید پہ فوت ہوئی ہیں۔ اب چونکہ سارے انبیاء کا ایک ہی سبق تھا، سارے رسولوں کا ایک ہی پہلی بات یہ ہوتی لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی جو کوئی معبود جانے گا، تصور میں بھی جانے گا، بے شک وہ مشرک ہو جائے گا، اس نے شرک کیا۔ تو آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ شرک ہے کیا، کیونکہ اس کا ڈھنڈورا بہت پیٹا جاتا ہے، پھر شرک کے فتوے داغے جاتے ہیں خواہ مخواہ مسلمانوں پر۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شرک ہے کیا۔ تو سب سے پہلے دیکھیے کہ شرک کے لغوی معنی کیا ہے۔ شرک کے جو لغوی معنی ہیں وہ لسان العرب، سب سے بڑی لغت کی کتاب ہے، عربی میں ہے، اس کی جلد 10 میں صفحہ 448 ہے، مطبوعہ بیروت ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ جو شرک کے معنی ہے: الشرکۃ والشرکۃ سواء مخالطۃ الشریکین یقال اشترکنا بمعنی تشارکنا وقد اشترک الرجلان وتشارک وشارک احدہما الآخر۔ لسان العرب جلد 10 پیج 448 مطبوعہ بیروت۔ اس عربی عبارت کا ترجمہ کیا ہے؟ اسے عرب والوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، ہیں تو وہ ہم سے افضل، کیونکہ عربی النسل ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہر سے ہے، شہر مکہ سے ہیں، یہ شہر مدینہ سے، یہ پورے عرب سے ہے۔ ترجمہ یوں ہے: شرک اور شرکہ دونوں کے معنی دو شریکوں کا ایک چیز میں ملنا ہے، دو شریکوں کا
ایک چیز میں ملنا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہم شریک ہوئے، یعنی آپس میں ہماری شرکت ہوئی، اور دو آدمی شریک ہوئے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوا۔ اس کو فنکشن ہوتا ہے نا، تو گاؤں میں خاص طور سے ادنا تسی شریک ہو جاؤ کھان پینچ، تسی ادنا شریک ہو جاؤ بھائی، ایک پلیٹ ہوگی لنگر شریف کی سالن کی اور روٹی رکھی جائے گی ایک ہی جگہ پہ، تو تم دونوں اس میں شریک ہو، دونوں کھاؤ۔ عام فہم یہ بات ہے کہ دو آدمی شریک ہوئے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوا۔ مجدد ملت حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سورہ اخلاص کی تشریح کرتے ہوئے پھر تحریر فرماتے ہیں، تحریر یوں ہے: اشتراک چونکہ نقید توحید از پست معنیش شریک گردانیدن غیر با او سبحانہ در ذات یا در صفات۔ تحقیق الحق از سید پیر مہر علی شاہ صاحب، صفحہ 60، مطبوعہ سول ملٹری پریس، صدر راولپنڈی، سنہ آباد 1381 ہجری۔ ترجمہ کیا ہے اس فارسی عبارت کا؟ جو آپ کی عبارت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اسے واحد سمجھنے کی ضد ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غیر کو شریک کرنا۔ یہ تو ہی شرک کے لغوی معنی انشاءاللہ آسان سا بیان کیا ہے کہ چیز ایک ہو، اس میں دو یا دو سے زیادہ شریک ہوں، شرک کہلاتا ہے۔ اب شرک کے شرعی معنی کیا ہے؟ شریعت میں اس کے کیا معنی ہیں؟ وہ یوں ہیں، یہ بھی لسان العرب جلد 10 ہے، پیج 449 اینڈ 450 ہے، مطبوعہ بیروت ہے، اس میں سے عبارت ہے یہ۔ وہ یوں ہے، عربی کی ہے، میں پڑھتا ہوں برکت کے لیے۔ وَأَشْرِكَ بِاللَّهِ جَعَلَ لَهُ شَرِيكًا فِي مُلْكِهِ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَالشِّرْكَ أَنْ يَجْعَلَ لِلَّهِ شَرِيكًا فِي رُبُوبِيَّتِهِ تَعَالَى اللَّهُ عَنِ الشِّرْكَاءِ وَالْأَنْدَادِ لِأَنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ وَلَا نَدَّ لَهُ وَلَا نَدِيدَ۔ وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ فی قولہ تعالی والذین هم بہ مشرکون۔ القرآن، آخر میں قرآن کی آیت ہے۔ معنہ الذین هم صاروا مشرکین بطاعتهم للشیطان وليس المعنى انهم آمنوا باللہ واشرکوا بالشیطان ولكن عبد اللہ وعبدوا معه الشیطان فصاروا بذلك مشرکین لیس انہم اشرکوا بالشیطان وآمنوا باللہ وحدہ۔ حد الشرک کے شرعی معنی ہے، اس کی تعریف لسان العرب نے کی ہے، وہ آپ سماعت فرمائیں۔ ترجمہ اس کا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں نے اللہ تعالی سے شرک کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے کسی اور کو بھی خدا کے ملک و تصرف، یہ میں سمجھاؤں گا جب آگے ہوں گا، ملک و تصرف میں شریک کیا۔ ملک ہوتا ہے ملکیت، تصرف میں ہوتا ہے اختیار، اور شرک کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے، کیونکہ وہ ذات واحد ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی نظیر ہے، اور نہ اس کی کوئی مثل ہے۔ ابو العباس نے آیت والذین هم بہ مشرکون کہ یہ معنی بتائے کہ کفار و مشرکین شیطان کی اطاعت کرنے کے سبب مشرک کہلائے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی
عبادت کرنے کے ساتھ انہوں نے عبادت شیطان بھی کی، اس لیے انہیں مشرکین کہا گیا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ انہوں نے شیطان سے شرک کیا اور ایک اللہ کے ساتھ ایمان لائے۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ یاسین کا یہ جملہ آیت ہے اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت کرنا نہ کرنا، اللہ نہ کرنا، تعبدوا الشیطان شیطان کی عبادت، یعنی شیطان کی عبادت نہ کرنا ہو۔ اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور شیطان کی کوئی عبادت نہیں کرتا، شیطان کی کوئی عبادت نہیں کرتا، بس اس کی اطاعت کرتا ہے، یہی شرک ہے۔ یہ شرک کی شرعی معنی ہے، یہ اور لائن پہ چلے جاتے ہیں فرمانے، کیونکہ شرک مشکل کام ہے، سمجھنا بھی اور سمجھانا بھی۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کل میں شرک کی صورتیں بھی بیان کروں گا، شکلیں اس کی کیا ہوتی ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بتائے ہوئے قطعی طریقہ توحید کے خلاف شیطان کے وسوسہ اور تلبیس کے تابع ہو کر کفر و شرک کی راہ اختیار نہ کرنا، یعنی اس آیت کا یہ مطلب ہے اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا سے مراد کیا ہے کہ کفر و شرک کی راہ نہ اختیار کرنا، اس کی اطاعت کر کے۔ ورنہ یہ بہت بعید ہے کہ کوئی یہ شخص کہتا ہو کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں۔ آج تک کسی بھی شخص نے یہ نہیں کہا کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں، اور شیطان تو ویسے بھی خود توحید پرست ہے، اس سے کبھی کوئی بدعت بھی نہیں ہوئی۔ اس نے تو اللہ کو دیکھ دیکھ کے توحید بیان کی ہے، اس نے تو اللہ کو دیکھ دیکھ کے یہ توحید پر کر بند ہوا ہے، بس ایک کھا گئی اس کو راندا گیا، یہ اس سے پھر پناہ مانگتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ مردود کس سے ہوا؟ یہ انبیاء کی تعظیم نہ کر سکا، حضرت آدم کی تعظیم نہ کر سکا، جبکہ یہ پکا توحید پرست تھا۔ شاید انبیاء نے بھی اتنی اللہ کی زیارت نہ کی جتنی اس نے کی۔ اس نے تو دیکھ کے توحید پرستی کی ہے، ہم تو بالغیب توحید پرستی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ فرض ہے، فضل ہے، مسلمانوں کا فضل مجھ پر فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر فضل ہے، کرم ہے، مہربانی ہے اس کی۔ ایک تو ہمیں نبی مکرم علیہ السلام کی امت سے پیدا فرمایا کہ مکمل دین آ گیا، اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ رسول خیر الخلق وصحابہ اجمعین برحمتک یا